پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا، 10 محرم تھی اور جمعے کا دن تھا، اور نماز کا وقت داخل ہوا کہ امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں نماز پڑھ لوں، ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی مہلت دو، ہم نماز پڑھ لیں، تم نے جو مرضی کرنا ہے کرنا ہے، نماز تو پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک اور کوفی کھڑا تھا، اس کا نام حسین بن نمیر، کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی۔ ہم نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں رکا۔ اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ، لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا ہے، میسج ادھورا جاتا، اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رو کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں جنت کے سردار۔ اور یہ سرداری کب ملی؟ محنت کے بعد نہیں، پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب سردار بچہ اٹھانا اپنی ذلت سمجھتے تھے، بچے نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے، پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے، یہاں کندھوں پہ بٹھاتے، یہاں، اور ایک عرب بدو حیران ہو کے دیکھنے یا رسول اللہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی عیب کی بات ہے، یہاں اب جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے، کہنے لگا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ان سے بہت، اور صرف میں نہیں کرتا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور بتاؤں جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے، جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت، اللہ بھی ان سے محبت، پھر ہم نے دعا مانگی یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی 100% کاپی چہرہ، یہ آدھا حصہ اوپر والا نبی کے مشابہ، یہاں سے نیچے پاؤں تک علی کے مشابہ، باپ کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ، سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ۔ اس مشابت پر ہمارے نبی کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا۔ کیا کیا لاڈ لڈائے اور کیا لوگوں نے کر دیا۔ نماز جیسے عظیم عمل میں، نماز جیسے آپ رکوع میں ہوتے تو حسن آ کر نا پاؤں میں گھس جاتے تھے، یہاں سے نکلتے ادھر، یہاں سے نکلتے، سجدے میں جاتے تو کمر پہ بیٹھ جاتے، فرض نماز کا سجدہ۔ تو ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب یہ قصہ ہوا تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، بچے کے اتارا نہیں، اٹھے نہیں، سجدہ لمبا کر دیا۔ پچھلے پریشان ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ نہیں آپ فوت تو نہیں ہو؟ تو جو پہلی صف میں تھے نا انہوں کر کے دے چکر کی، وہ دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے، تو قریب ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے کھینچنا چاہا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ، نماز نہیں اشارہ کیا میرے بچے کو نہ چڑھ۔ جب حسن خود اترے پھر آپ سجدے سے، کبھی حسین چڑھ جاتے تھے، کبھی حسن دونوں ہی چڑھتے تھے، یہ سر حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ، اور آپ حسن کو جب چھوٹے تھے زیادہ حسن، تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے جیسے نا بڑا عظیم نبی کیا رہا کر، تو وہ زبان، آپ کی زبان بڑی صرف خوبصورت، تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانے کی چیز، تو آگے یوں ہاتھ مارتے، پکڑنے کے لیے ہاتھ مارتا، آپ کرو بیٹھ جاتے، پھر آپ کہتے یہ میرا نبی گھر کی زندگی بتا، تو تمہیں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، بیگم بھی کم، جاب پہ جا رہی، خامن بھی جاب پہ جا رہا، پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے، اب تم کس کام پہ، کیا کرو گے اس دولت؟ جب نہیں ڈرگ بیچو، گستاخ ہو گیا، بدتمیز ہو گیا، تو اس دھن دولت کو آگے لگا دو، جا کے آپ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام نسل کو بنانا ہے۔ قناعت سیکھو، قناعت تو آسانی سے مینج ہو جائے گا، قناعت نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کی بھی حوث پوری نہیں ہو سکتی۔ کھیلتے تھے، حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے، ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے، آپ اس کو شاباش دیتے، شاباش شاباش شاباش، تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں بھی بیٹھ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا کہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ ایسے ہی ہستیاں، لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا
تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے۔ رات کا شراب پینے والا اور رات کو مسلح پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے؟ تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو۔ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں، سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر، شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں، جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا برابر ہو جائیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں؟ کون سی کتاب؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک معاش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں، جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھولی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں، کیوں ہنسے ہو؟ زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں۔ تو اب نہ پڑھے نماز، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کر رہے ہیں سب، یہ جنت کے لیے تو کر رہے، اللہ کے لیے تو کر رہے کہ سر دادن و جان دادن نہ آئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدار و خیارے۔ اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں، تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں۔ تو اب نہ پڑھے نماز، نہیں برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے؟ اور کہا جی وہ نہیں جنگ رو کرے گا، پھر چلو نماز پڑھو، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہاتھوں کو روک دیا تم جنگ کرو، ہاتھوں سے کہا تم نماز پڑھو، ہاتھوں نے نماز پڑھی، ہاتھوں نے جنگ کی، پھر جنہوں نے نماز پڑھی ان کا تم آگے بڑھ جاؤ، ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزر، اور ایسی نماز نہیں پڑھی گئی نبی کے زمانے کے بعد۔ آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی کی ہوگا، نبی تو نبی ہوتا ہے۔ اب کیا ان کا حال تھا، کون و کون اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے؟ جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہو۔ نماز نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑنا، کوئی عورت نہ کوئی مرد نماز نہ چھوٹے۔ ایمان کو تقویت پہنچانے اور اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے کہ نماز پہلی امتوں کو 2 نماز ہیں، ہمیں 5۔ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں، ہماری مسجد۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان ملی۔ اور اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا، یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے۔ اور جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے، کہتا میں دوں گا، کہتا میں دوں گا، پھر قرعہ اندازی ہوئی، جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ کسی کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان۔ پہلا مؤذن بلال بنا، پہلے مؤذن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی۔ دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا نا تو جنت کی میرے لیے سواری لائی جائے گی، میں اس سواری پہ بیٹھوں گا تو اس کی جو وہ رسی ہوگی نا وہ ایسے نیچے گر جائے گی، یہ نیچے گرے گی۔ اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہے نا وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئی۔ اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی، کوئی آنے والا ہے، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا، کوئی کوچ بنانے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا۔ رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا۔ جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی، رسی نیچے ہے، تو اب سب کی گردن ایسے ہوں گی، کون، سب قیاس کر لے کون کون کون۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے، بلال بلال۔ تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا، میری سواری کی لگام پکڑے ہو جائے۔ تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہیں ملی۔ ہمیں 5 نمازیں ملی، کسی امت کو نمازیں نہیں۔ 2 نمازیں، ایک فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ باجماعت نہیں، ان کو اپنی کتاب یاد نہیں، ہمیں قرآن یاد ہے۔ میرے مدرسے میں ایک بچہ اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے، اس نے 30 دن میں قرآن یاد کیا۔ صبح یاد کرتا تھا، شام کو تراویح میں سناتا تھا۔ میرے مدرسے کا بچہ ہے، صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا ہے سپارہ یاد کر کے اور عشاء کو تراویح میں سنا دیتا تھا۔ اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ 1 مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی، تہجد کی نماز عطا فرمائی، اوابین کی نماز دی، اشراق کی نماز دی، چاشت کی نماز دی۔ نماز کے کتنے دروازے کھول دیے۔ اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔
اور اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا، اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا، نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی، نہ ایسے درندے دیکھے۔ تو سورج ڈھلا، نماز کا وقت ہوا ہے، تو آپ نے سبحان اللہ، آپ نے زہر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، نماز پڑھنی ہے، امت کو پیغام دینا ہے، یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہماری تلوار چلے گی۔ انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی۔ تو پھر یہ نہیں فرمایا اچھا چلو ٹھیک، سر لے ہو، فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی۔ پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جنت کے پھول، پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی ہیں میرے نبی نے۔ اب جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین، اور پھر نماز نہیں چھوڑی۔ ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی، کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری ان کو، وہ تو ان کے سر کا صحرا ہے الگ۔ ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، نماز نہیں چھوڑی۔ میرے عزیزو، نماز نہیں چھوڑ۔ اللہ کا شکر ہے، میں آپ بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنا کالج کا دور یاد آ رہا ہے۔ ہمارے دور میں ایک نعیم الدین صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور وہ اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے، کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا، اور کسی لڑکے کی داڑھی نہیں تھی، کسی لڑکے سوا سے ایک نعیم الدین کے۔ اب ہر کالج میں جائے داڑھیوں والے بچے نظر آتے ہیں، ٹوپیوں والے بچے نظر آتے ہیں، کوئی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ایجوکیشن تھی۔ اب لمز جیسی یونیورسٹی میں بھی لڑکیاں پورے برقعے میں ہوتی ہیں، حجاب میں ہوتی ہیں، نقاب میں ہوتی ہیں۔ جہاں برائی کا گراف اوپر گیا تو نیکی کا بھی اوپر گیا، جہاں برائی کا لیول اگر بڑھا ہے تو نیکی کا لیول بھی بڑھا ہے۔ اتنا بڑا میری نسل کا مجمع اللہ کی بات سن رہا ہے، یہ اس دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھولا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو دو کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر ہو۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم یعنی حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر راضی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے، اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں، تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو،
ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی۔ سبحان، ہم نے تو وہ، تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، شرح میں عامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واو منز و مثقلہ رب حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو میر زبانی یاد کی سی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، فَإِذَا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ایاک، یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگ، تیرے آگے جھولی ہے، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگ۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری جو ہمارے یہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دی۔ لن نغلب من قلت، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے، اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مانگ، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے آپ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ مدد یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال دو نا، آپ پڑھتے ہو ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے۔ ایک بدو طواف کر رہا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن و فلاں کہاں ہے، تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں، تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا، تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں، تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ ما سال تو من یملکھا فکیف من لا یملک، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکات، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد۔ میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے، پوری زندگی بندگی بن جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو وہ نباتہ بن یزید نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر، اور ایک چھڑی ماری، قم بیزن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو۔ اور امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا، اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد میں مریا ہے۔ ایسی دعا قبول